عمر بٹ نے ایک بات بولی ہے رجب بٹ کے بارے میں کہ رجب بٹ اسرائیل کے بعد پاکستان میں سب سے زیادہ گالیاں تجھے پڑ رہی. جو حاسدین ہیں، جو تنقید کرنے والے، بھائی اس کے ساتھ جڑو، آپ کا بھی نام بنے گا. عمر بٹ صاحب مجھے ایک بات بتائیں، کہتے ہیں جی کہ او جی میں تیرے ساتھ کوئی شوق نہیں، جب نہیں شوق رکھتے تو پھر ڈسکس کیوں کرتے ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان زیب. رجب بٹ کے حوالے سے بات کریں گے. عمر بٹ اور رجب بٹ کی کنٹروورسی جب لاسٹ ٹائم پہ چلی تھی، ایک لڑائی جھگڑا کریٹ ہوا تھا، اس کے بعد تھانہ کچہری ساری چیزیں ہوئی تھی، پھر اس کے بعد رجب بٹ پاکستان سے باہر چلا جاتا ہے. خیر یہ معاملہ لگا رہتا ہے، ضمانتیں بیچ میں ہو جاتی ہیں، لیکن آج عمر بٹ نے ایک بات بولی ہے رجب بٹ کے بارے میں کہ رجب بٹ اسرائیل کے بعد پاکستان میں سب سے زیادہ گالیاں تجھے پڑ رہی. عمران صاحب کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ ہاں، سب سے پہلے تو عثمان بھائی شکریہ. پہلے یہ بتائیں، یہ جو لوگ ہیں یہ سوچ کے کیوں نہیں بولتے؟ سر دیکھیں، آپ کہہ رہے ہیں سوچنے کی، مجھے اس بات کو ہم الٹا کر دیتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بات رجب نے کہی. آپ مجھے بتاتے اس ٹائم پاکستان میں کیا پوزیشن بنی ہے؟ سر آدھا پاکستان اٹھ جاتا، سوشل میڈیا بھر جاتا. یہی بات ہے بالکل. اب یہ بات عمر بٹ نے کہی ہے. مجھے ایک بات بتائیں، پہلی بات، کوئی چھوٹا مسلمان ہے، کوئی بڑے لیول کا ہے، کوئی بہت بڑے لیول کا ہے، کوئی نام کا ہے، کسی مسلمان کو اسرائیل جیسی قوم کے ساتھ جوڑنے کی تک بنتی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں بنتی. کوئی بھی یار اختلاف ہو، اختلاف 1000 اختلاف کہہ لیتے ہیں. عمر بٹ تم بھی مسلمان ہو، رجب بھی مسلمان ہے، اور تم ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح ایک دوسرے کو جوڑ رہے ہو، اور تم اس کے خلاف لوگوں کے دل میں کتنی بڑی نفرت کا بیج بو رہے ہو. بالکل ایسے. یہ سوچنے کی بات ہے. میں کہتا ہوں اگر یہ رجب بھی کرتا تو غلط تھا، لیکن نہیں، رجب کرتا تو ابھی تو آتے پاکستان میں کہہ رہا ہوں وہ سر 10 جگہوں پہ FIR کٹ چکی ہوتی. ایسے ہی ہے. اگر نہ FIR کٹتی تو آپ مجھ سے بات کرتے. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن کیونکہ بات عمر نے کی. دیکھیں عمر کتنا بڑا نام ہے، یہ نام کس نسبت کے ساتھ جڑتا ہے آپ خود سوچیں. تو ایسی نسبت والے بندے کو ایسی چھوٹی بات نہیں کرنی چاہیے. دوسرا کہہ رہا مجھے جی ترس آ رہا ہے اس پہ. اچھا، اب ترس والی بات آپ نے کر دی، بیچ میں ایک اور بات کا ایڈ کر دیا. اس نے کہا کہ تو کبھی ادھر بھاگتا ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے، مجھے تجھ پہ ترس آتا ہے. مجھے ایک بات بتائیں، جنگل میں سب سے مضبوط جانور کون ہے؟ شیر ہے. دشمن بھی شیر کے ہی ہوتے ہیں، اور شیر ہی شکار بھی سب سے زیادہ بڑا کرتا ہے. بالکل. ایسے ہی مجھے ایک بات بتائیں، اگر یہ گمنام ہوتا تو اس کو کہیں بھاگنے کی ضرورت تھی؟ نہیں. اگر یہ گمنام ہوتا تو اس کو ادارے یا کوئی پوچھ رہا ہوتا؟ سر نہ وکلا پوچھ رہے ہوتے، نہ ادارے پوچھتے، نہ عام پبلک پوچھتی. ایسا ہی ہے. ایسا ہی ہے. یہ ایک پبلک فگر ہے اور تاریخ اس پہ لکھی جائے گی. یاد رکھیے گا، تاریخ ہمیشہ 2 باتوں پہ لکھی جاتی ہے، ایک جنہوں نے کوئی اچھے کارنامے کر کے، ایک برے. جو تماشائی ہوتے ہیں نا، تماشائی 1 لاکھ کراؤڈ ہو، اب گراؤنڈ کے اندر میچ ہو رہا ہے، کرکٹ فٹ بال کوئی بھی، لاکھوں کے حساب سے کراؤڈ ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. کبھی کراؤڈ کو کسی نے ڈسکس کیا ہے؟ نہیں. لیکن وہاں پہ ایک سائڈ سے 11 بندے اور دوسری سائڈ سے 11 بندے ہوتے ہیں، ان کو بائی نیم ہر بندہ جانتا ہے. بالکل ایسے. کیوں کہ یاد رکھیے گا، تاریخ ہمیشہ ان لوگوں کو یاد رکھتی ہے جو کچھ کرتے ہیں. رجب بٹ کچھ کر رہا ہے. ایک بندے نے ایک زبردست بات لکھی، اس نے کہا کہ آج اسے کوئی اچھا کہہ رہا ہے، کوئی برا کہہ رہا ہے، لیکن 2050 جب آج سے 25 سال بعد تاریخ لکھی جائے گی تو رجب بٹ کا یوٹیوبرز میں ایک بہت بڑا نام لکھا جائے گا، اور یہ لکھا جائے گا کہ وہ کچھ کر رہا تھا. مجھے ایک بات بتائیں، وہ انگلینڈ میں بیٹھا ہے تو پھر کیوں پاکستان میں اس کا چرچا ہو رہا ہے؟ سر مجھے اس بات سمجھ نہیں آتی نا، اس بات کا کہ کیوں اس کو اتنا ڈسکس کیا جا رہا ہے. 8 ملین تک اس کے فالوور پہنچ گئے، کیا اس کے پاس گدڑ سنگھی ہے؟ ادھر سے عمر بٹ کہتا ہے میں تو یہ ڈسکس نہیں کرتا، دوسری طرف اس کو 8 ملین فالوور کل پورے ہو گئے. میں تو کہہ دوں بلکہ ہم اپنی طرف سے دیکھیں، کوئی اچھا کام ہے نا، یعنی 8 ملین کا مطلب 80 لاکھ فالوور ہو گئے. 80 لاکھ فالوور ہو گئے. 80 لاکھ فالوور کے ساتھ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ مبارکباد کا مستحق ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے. تو ہم بھی دیتے ہیں اسے. اور دوسری طرف ہم ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ جو حاسدین ہیں، جو تنقید کرنے والے، بھائی اس کے ساتھ جڑو، آپ کا بھی نام بنے گا. لیکن جس جنگ میں آپ الجھے ہوئے ہو، اس میں سوائے ناکامیوں کے، ایک منٹ، پچھلے دنوں پتلو اور ریان ملک کا ہوا، کتنی بڑی شرمندگی کی بات ہے. اس کا بھائی جا کے معذرت کر رہا ہے پتلو کے بھائی سے، چل کے گیا ہے نا، خود گیا. بالکل پھر دم ڈالتا نا، پھر ریان ملک کہتا نہیں معافی مانگنی. بھائی کتنے ہم واقعات پاکستان کے اندر ایسے دیکھ چکے ہیں کہ ایک دن ہوتا ہے. اچھا، میں نے اس حوالے سے اگر میں دوستی کو اگر اپریشیٹ کرنے کی بات کی جائے تو رجب بٹ کے دوستوں کے حوالے سے ایک بات کو اس کو اپریشیشن کروں گا کہ ان کی کسی اگر ڈان سے پنگا پڑا
کسی دنیا دار سے پنگا پڑا, کسی بدماش سے پنگا پڑا, انہوں نے نہ آپس میں ایک دوسرے کو چھوڑا. اور ڈوگر کی مجھے ایک بات بڑی پسند آئی تھی, ایک بندہ جو رجب کے خلاف تھا وہ آ کے جب لائف پہ بیٹھتا ہے تو ساتھ ہی ڈوگر کاٹ دیتا ہے, کہتا ہے جو میرے دوست کا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے. بالکل ایسے یہ ہوتی ہے یاری, یہ ہوتا ہے تعلق. عمر بٹ صاحب مجھے ایک بات بتائیں, کہتے ہیں جی کہ او جی میں تیرے ساتھ کوئی شوق نہیں, جب نہیں شوق رکھتے تو پھر ڈسکس کیوں کرتے ہو؟ بالکل یہ بات ہی نہیں کرنی چاہیے تھی. اس نے اگر کسی کو گفٹنگ کی ہے, ایک میچ کے اگینسٹ گفٹنگ ہو رہی ہے, کسی بندے کو اس نے کی, تو کرتا رہے نا بھائی, تمہیں کیا پنگا کرنا. تم اسے پھر اچھا اب شرط کیا لگا رہے ہیں؟ دیکھیں ان لوگوں کا لیول دیکھیں, کیلیبر دیکھیں, ٹنٹ کرتے ہیں جی. نہ جی واقعی مجھے الفاظ بتا رہا ہوں سر. عمر بٹ نے بولا ٹنٹ, عمر بٹ کہتا ہے کہ ٹنٹ. اب مجھے ایک بات بتاؤ, یہ کوئی باتیں ہیں؟ تم ایک پبلک فگر ہو, وہ بھی پبلک فگر ہے, تم بھی, تمہیں لوگ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں یار. اگر تمہیں دیکھتے ہیں تو پھر تمہیں یہ کرنا. اور پھر رجب بٹ نے بڑی زبردست بات کی, اس نے کہا یار 80-90 بندے لے کے تم بیٹھے ہوتے ہو, باتیں تم اتنی بڑی کرتے ہو یار. میں تم سے آ رہا, میں تم سے کوئی بات نہیں کرتا, میری تمہارے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے, تم جیتے میں آ رہا, بھائی مجھے معاف کرو. اب بات ختم ہونی چاہیے. اس نے کیوں بات ختم کی؟ اسے پتا تھا, اس نے کہا اچھا عمر بٹ اسے کہتا ہے نا جی کنٹروورسی کی باتیں کرتا ہے, جبکہ عمر بٹ چاہتا ہے کہ میری کنٹروورسی اس کے ساتھ کریٹ ہو. سر پتہ مسئلہ کیا ہے جی؟ اب یہ سارا ایشو اس طرح ہے کہ ابھی عمر بٹ کے بھائی کی شادی گزری ہے, علی بٹ کی, پیسہ لگایا ٹھیک ٹھاک, ٹک ٹاکرز کو بھی بلایا, سب کو بلایا, اور اینڈ رزلٹ کیا نکلا؟ جو رجب کے ویوز تھے شادی کے وہ نہیں ہیں. ان کو لگا تھا کہ یہ شادی ہائپ کریٹ کرے گی, نہیں ہوا. سڈ ریپر کی شادی ہائپ نہیں کریٹ نہیں کر, حالانکہ جتنا بڑا اس نے ڈرامہ کیا ہے. ہاں میں کہتا ہوں پاکستان کی ہسٹری میں نہیں کسی نے ڈرامہ کیا تھا کہ 8 دن کارڈ تقسیم ہو رہے ہیں, پھر کیا ہے جی وہ اسما ڈال نہیں آئے گی, باقاعدہ میسج کیے جاتے ہیں پہلے کہ میں یہ بولوں گا تو یہ بول سکتا ہوں ڈرامہ وہ ویوز نہیں آئے. دیکھیں جی پاکستان میں 2 شادیاں تاریخ میں لکھی گئی ہیں جو ہوئی ہیں. ایک پنڈی کا ہمارا ایک بندہ ہے ظفر سپاری, بالکل کنگ کہلاتا ہے, اس کے بھائی کی شادی ہوئی, ریکارڈ ہوئی, بالکل. ہاں یہ 2024 کی بڑی شادی تھی. اس کے بعد رجب کی ہوئی, ہاں بالکل, رجب کی بھی ریکارڈ ہوئی, بالکل ایسے. دیکھیں جو بات, دیکھیں پبلک جو ہوتی ہے نا, پبلک وہ ہر چیز دیکھ رہی ہوتی ہے اور وہی رزلٹ نکالتی ہے, کون ہٹ ہے کون فیل ہے. بالکل. شعیب صاحب مجھے یہ بتائیے گا, یہ جو رجب بٹ کے کیسز چل رہے ہیں ختم ہو جائیں گے؟ 100% ختم ہو جائیں گے. اور مجھے ایسے فیل ہوتا ہے کہ یہ بندہ پاکستان آ جائے نا, اس سے پہلے اپنے قانونی معاملات سارے این سی سی یہ تو ویسے بھی فی الحال ختم ہے, سمجھ لیں, ٹھیک ہے, تو اپنے قانونی جو ہے وہ معاملات کر کے آئے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایک دن بھی جیل نہیں جانا پڑے گا. اچھا مطلب پہلے یہ سارے اپنے بیل شیل سارا کچھ کروا کے آئے, اس کے بعد اپنے کیسز کا یہاں پہ سامنا کرے, ٹھیک ہے. یہ کوئی اتنے بڑے کیس نہیں ہے. تو کیا خیال ہے پاکستان آئے گا مزید کیسز نہیں ہوں گے؟ نہیں ہوں گے, مجھے نہیں لگتا کوئی کیس ہوا اب. اور جہاں تک ایک میں لائیو میں ایک چیز سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ میں دسمبر تک شاید واپس آؤں. عمران صاحب مجھے بتائیے گا, پتلو نے بھی 1-2 باتیں بولی ہیں اسی حوالے سے, وہ کیا باتیں اس نے بولی؟ سر دیکھیں پتلو نے بڑی زبردست بات کی تھی کہ اس سے حافظ صاحب نے سوال کیا, اس نے کہا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ابھی فی الحال میڈیا سے دور ہو جانا چاہیے, ان چیزوں سے کنارہ کشی کرنی چاہیے؟ انہوں نے کہا ان باتوں کا کوئی یہ حل نہیں ہے. میں شعیب صاحب کی بات سے اس چیز سے متفق ہوتا ہوں کہ جب تک وہ شخص یہاں پہ آن گراؤنڈ نہیں ہوگا, فیس نہیں کرے گا, معاملات نہیں ختم ہوں گے. آپ نے ایک بہت پیاری بات کر دی, این سی سی آئی جو سب کو کٹہرے میں لا رہی تھی, اس ٹائم اس کے 4 بندے خود کٹہرے میں کھڑے ہو چکے ہیں, اور یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ وہ ان لوگوں کو بلیک میل بھی کر رہے تھے اور ان سے پیسہ کھانا بھی چاہ رہے تھے. دیکھیں اب بات کیا ہے, دیکھیں پتلو نے ایک بڑی زبردست بات کی, اس نے کہا جتنے ٹک ٹاکر ہیں یا یوٹیوبر ہیں یا جتنے بھی ہیں, بیسکلی یہ شروع میں نان پروفیشنل تھے, ان کو کوئی سمجھ نہیں تھی, یہ کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں استعمال بھی ہوئے ہیں, کچھ ان کو کمپنیوں نے بھی استعمال کر لیا ہے. اب دیکھیں سب کو ٹھوکریں لگ گئی ہیں. پتلو نے ایک بات کی, انہوں نے کہا کہ کب ہمیں بولنا چاہیے کب نہیں, ہمیں تو پہلے پتہ ہی نہیں تھا, ہم تو ہر بندے کا جواب دیتے تھے, ہر بات کا ریئیکٹ کرتے تھے. کہتے ہیں اب ہمیں سمجھ آ گئی ہے. یہی میں کہتا ہوں مثال دیکھیں آپ, آج کی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. ایک ریل میں نے چیک کی ہے, ریل میں 3 لڑکے بیٹھے تھے, ایک لڑکی بیٹھی تھی سمیہ حجاب, آپ کو پتا ہے پچھلے دنوں بھی وہ بہت کنٹروورسی کا شکار رہی ہے. بالکل میں نے دیکھا ہے. وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ایک لڑکی یہ خود کہتی ہے میرا بیگ گم ہو گیا, اس سے لڑکا سوال کرتا ہے کہ تمہارے بیگ میں کیا تھا. بالکل. اب اس نے اتنی گھٹیا بات کی, تھا یا نہیں وہ تو چھوڑے نا, اس کا یہ ایٹیٹیوڈ یہ بتا رہا ہے کہ یہ خود کو اس گہرائی میں گندگی کی لے کے جانا چاہ رہی ہے جہاں پہ کوئی بھی عورت جانے سے 1000 دفعہ توبہ کرتی ہے. اب کیا ان 3 لڑکوں کی موجودگی میں کیا کہتی ہے جی کہ میرے اس میں انڈر گارمنٹس ہے.
अस्तगफुर। अभी कोई करने वाली बात है, कोई बात है, मुझे आप बताएं। आगे से लड़के ने क्या अच्छा, बोला? लड़के ने क्या बोला? उसने कहा कि वो तो फिर आपको खुद ब खुद मिल जाएंगे। उन्होंने कहा वो कैसे? उन्होंने कहा वो तो सारों ने देखे हुए। हाँ देखिए कितनी घटिया बात है। समीर जी, आपने खुद ये बात बोली, अपने अंडर गारमेंट्स की बात खुद की है। खुद अच्छा, अब मैं कैसी यहाँ पे- औरत है यार? अब मैं आपको यहाँ पे जो बात करने वाली थी नुक्ते की, अब वहीं पे रजब बीच में बैठा हुआ था। उसने देखें बड़ी अक्लमंदी का, दानिशमंदी का मुजाहरा किया। उसने वो पोर्ट काट दी, अच्छा, वहां से अलग हो गया और उसने बकायदा कहा, उसने कहा भाई गो कि मैं खामोश हूं, बात आप लोग कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को किसी ने कुछ कहना नहीं, मैं बीच में गंदा हो जाऊंगा। देखिए अब इसको ये बातें कब समझ आई हैं? जब इसने ठोकरें खाई है। बिल्कुल ऐसी पहले इसको ये समझ नहीं थी। पहले से कोई बात फिर समझ नहीं इनकी एज फैक्टर चेक करें। किसी की 27 साल एज है, 27 साल कम है, उम्र कम है। यार, अभी ये बच्चे हैं सर। अब डकी को देखें, डकी की कितनी एज है? कम है जी, उम्र सारी 27 साल अल्लाह की ने है। उन पे पैसे की बारिश कर दी, अल्लाह की फेम तरफ उनको से आ मिल गया। अब देखें ये फेम इंडियन अदाकारों को मिला, शाहरुख खान, सलमान, उनको उठाया गया। उनके मुल्कों ने देखें, उनके मुल्कों ने उनको अकोमोडेट किया है। हमारे मुल्क में फनकार बिरादरी अगर पॉजिटिव है, उसको देखें। रजब की अक्सर बात करते हैं, फैमिली व्लॉगिंग करते हैं। मैं एक बात यहाँ पे जरूर करूंगा, ड्रामों में क्या व्लॉगिंग नहीं हो रही थी? ड्रामे भी बिल्कुल है सर, लड़कियां बना रही होती हैं, बिल्कुल ऐसे। हाँ, अगर तो वो कोई ऐसा गलत, अब मैंने रजब की वालदा को देखा, एक इंतहाई मुतबिर, एक इंतहाई इज्जतदार औरतें। उनका मैंने कभी नहीं देखा कि कोई लिबास ऐसा हो, कभी ऐसा नहीं देखा कि बेहुदा उनके मुंह से अल्फाज निकले हों, बल्कि वो दुश्मन को भी दुआ दे रही होती हैं। बिल्कुल ऐसे। तो यार मुझे बताएं, अब ऐसे बंदों को आप क्यों आरफत के टहरे में लाते हैं? बिल्कुल सही किया। अच्छा दूसरी तरफ, अब अच्छा हमारे माशरे का एक फोबिया है। डॉक्टर अफान कितनी बड़ी तनकीद करता था रजब पे, फैमिली व्लॉगिंग पे करता था। पिछले दिनों दुबई में देखा आपने, उसने क्या किया? सर अपनी मिसेस को इंट्रोड्यूस करा, बेटी कितनी मासूम सी। हम बच्चियों की देखें, मेरी भी बच्चियां हैं, आपकी बच्चियां, हम बच्चियों को लेकर उसको नहीं कर रहे हैं। हम ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि तुम कल लोगों की बेटियों पे बात कर रहे थे, आज जब तुम्हारी बेटी जमजम को तुमने देखा तो उसको सामने ले आए हो। अच्छा, जब तुमने उनके साथ बैठे हो तब भी तुमने बच्चों को सामने किया हुआ है, तो क्यों भाई मिसिस को क्यों किया? फिर कहते हैं ना भाई ये तो मैं नहीं करूंगा। फिर जहां पे तुम जाके रह रहे हो उन बेडरूम्स को भी दिखा रहे हो। हाँ, कमरा दिखा रहे, व्यू दिखा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग रहेंगे तो इधर वो सर करेंगे। ये देखिए, ये भी वही फैमिली व्लॉगिंग है ना सर। वही, और क्या है, और तो कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं तुम्हारा कुत्ता कुत्ता, साड़ा कुत्ता टॉमी। टॉमी। सर पता है मसला क्या है, डॉक्टर अफान साहब ने और भी कुछ स्टंट खेले हैं, वो लोगों को समझ नहीं आए। नहीं स्टार्ट में स्टंट खेल के वो चीजें, तरबूज वाला काम इन्होंने हमारे मुल्क का इतना बड़ा नुकसान किया कि आप सोच नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे। आज उनको तमगे मिल गए, हम खुश हैं। लेकिन देखें, तमगों के साथ साथ उनको ये चाहिए कि जिस चीज पे, जिस थीम पे आपको कामयाबी मिली, एक तो उसको छोड़े ना, और दूसरा अपनी फैमिली को भी उसका हिस्सा ना बनने दें। हाँ, जिस चीज़ पे क्रिटिसाइज करें उस पर वो ना करें। शुएब साहब मुझे ये बताइएगा, इमरान साहब तो बोल रहे हैं जी, आप भी बोल रहे हैं कि रजब बट को पाकिस्तान आना चाहिए। क्या रजब बट पाकिस्तान आएगा तो डकी वाला हाल नहीं होगा? डकी की एग्जाम्पल हमारे सामने। नहीं, कुछ भी नहीं होना। ये मैं आपको हकीकतन एक चीज बता रहा हूं। डकी के साथ भी तो हो गया ना। डकी के साथ जब रजब पे इतने केसेस असल हैं। में डकी ने ना बहुत बड़ी गलती ये की, उसने कोई उसको पता ही नहीं था कि कानूनी मामलात क्या हैं क्या नहीं है। उसने ये सारा कुछ नहीं किया और वो फंस गया, और उसको कहते गए, रिश्वत देते गए, मामलात आगे तक बढ़ते गए और वो खुद फंसा रहा। बात करने का मकसद ये है कि रजब को आना चाहिए, सोच समझ के आना चाहिए, समझ के आना चाहिए। लेकिन मुल्क पाकिस्तान में उसको लाजमी आना चाहिए। मैं आपको जो बात कर रहा था कि आना चाहिए, उसको टाइम गेन करना चाहिए। फिलहाल उसको 6 महीने, साल, 1.5 साल उसको वहाँ रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल। जब हम देखें कुरान हमारा क्या कहता है, कुरान में 1000 बाप एक ही चीज़ का जिक्र किया गया, सब्र 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 सब्र। जिस चीज़ का इम्तिहान आ जाए उसमें सब्र की तलकीन की गई। बिल्कुल ऐसे अभी रजब पे भी एक इम्तिहान है और उसको इस इम्तिहान में सब्र से गुजरना है। अपने आप को असरे नो उसने अपने अंदर चेंजिंग लानी है, लानी पड़ेगी। अभी वो जिम से निकला, उसने कुछ अल्फाज बोले, हाँ जी, हालांकि वो अल्फाज उसने दानिस्ता तौर पे नहीं बोले, वो नजर आ रहा है, लेकिन क्या है वो इशू तो बना। उस्मान भाई मामला तो सिर्फ ये है कि ये इस टाइम आप अक्सर एक बात करते होते हैं रेडार में आ जाना, रडार में आ जाना। ये बंदा इस टाइम रेडार में आ चुका है। ठीक। इसको अब समझना पड़ेगा कि मुझे अपने आप को कैसे लेके चलना है। बिल्कुल। जैसे बहुत से लोग देखें, पिछले दिनों मुनीब जेल में गया, मुनीब और फिजा जी बिल्कुल। वो पीटीआई के केस में उन्होंने क्या किया, जैसे बाहर आए ना फिर खामोशी इख्तियार खामोशी कर ली। उससे उनकी बचत होगी। अभी भी वो देखें
बहुत कम नजर आ रहे हैं। बहुत कम जो नजर आते हैं, स्पीड थी उनकी वो अगर 120 पे जा रहे थे तो अभी 20 पे है वो। बिल्कुल ऐसे ही। ऐसे में आपको और बहुत से बंदे बता सकता हूँ। अभी वकार ज़का का पिछले दिनों एक बड़ा मामला उठा जी कि ये वो पता नहीं कुछ इल्यूमिनाटी का। उसने देखिए कोई रिएक्ट नहीं किया, कोई नहीं, खामोशी खामोशी, किया। खामोशी सब्र जो होता है ये हर मामले का हल है। बिल्कुल। आपकी मेरी लड़ाई हुई वक्ती में, आप मुझे नहीं देखना चाहते, मैं आपको नहीं देखना चाहता, एक दिन गुजरेगा, दूसरे दिन आपको भी गलती का एहसास होगा, मुझे भी कि यार नहीं यार मैं चल रहा था, मुझे ये बात तो नहीं करनी चाहिए थी, बिल्कुल। अगर करनी चाहिए थी थोड़ी लो रिदम में करनी चाहिए थी। आप अपनी जगह सोचेंगे, आहिस्ता आहिस्ता हम बहाल हो जाएंगे। फिर कोई भी तीसरा कोई भी, जैसे मुल्तान ट्रेडर से कोई बंदा हमारे साथ जुड़ जाता है, बिल्कुल सही। वो हमें कहेगा कि भाई आप मेहरबानी करें, सुलह करें, ये करें, वो, ये होता है तरीका। अच्छा, बीच में बंदे पड़ जाते हैं। पड़ जाते हैं सर। हाँ। इसी तरह हर जगह पे बंदे होते हैं। अच्छा, इमरान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, शुएब साहब बहुत बहुत शुक्रिया। तो व्यूअर्स ये थी सारी बातें। रजब भट्ट को हमने इसलिए डिस्कस किया कि एक तो उसके 8 मिलियन फॉलोअर्स पूरे हो चुके हैं, प्लस पाकिस्तान का इस टाइम पे सबसे बड़ा यूट्यूबर है, तो उसकी चीजें। मैं एंड में कुछ कहना चाहता हूँ। जी बोल। रजब भट्ट को 8 मिलियन सब्सक्राइबर पर मुबारकबाद हो। वाह जी, बिल्कुल आप सही कहते हैं, मुबारकबाद का वो मुस्तहिक है। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।